پرسنل انسینٹیو، پرائیویٹ اونرشپ، تمام چیزیں ٹھیک، بس حلال سے کماؤ، سود سے مت کماؤ، جوئے سے مت کماؤ، اور سود نہ نقد کا نہ زمین کا۔ نمبر 3، انسان کے سفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرو۔ مسکرات ہے، شراب ہے، اور تمام منشیات ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ اسکوٹر بھی بیچنا ہے تو عورت کو ساتھ بیچتے ہیں، عورت کی تصویر کو۔ سگریٹ ہے تو وہ عورت پی رہی ہے، یہ فحاشی۔ اور جو چیزیں ہیں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والی مسکرات اور منشیات، اس کو ذریعہ آمدنی نہ بناؤ۔ سود کو نکال دو، نقد کا سود بھی اور زمین کا سود بھی۔ جوا نکال دو جس شکل میں بھی ہو، فارورڈ ٹریڈنگ کی شکل میں ہو، یا وہ لاٹری کی شکل میں ہو، یا جو بھی شکل ہے اس کی۔ اور نمبر 3، انسان کے سفلی جذبات کو فحاشی اور عریانی کے ذریعے سے مشتعل کر کے اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ بٹ ڈالو۔ 3 چیزیں نکال دو، ایک چیز شامل کر دو، اور وہ وہاں بھی شامل ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، نام بدلا ہوا ہے صرف۔ ہمارے ہاں اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ جب پرسنل اونرشپ بھی ہے، پرائیویٹ انسینٹیو بھی ہے، مقابلہ ہے، اوپن مارکیٹ ہے، کمپٹیشن ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، ہائر اینڈ فائر ہے، سب کچھ ہے، تو منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ زیادہ محنت کریں گے آگے نکل جائیں گے، کچھ اتنی محنت نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے۔ کچھ کو زیادہ صلاحیت دی ہے اللہ نے، دور بینی ہے، دور اندیشی ہے، وہ آگے نکل جائیں گے، جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ آگے جانے والے اور پیچھے جانے والوں کی خلیج زیادہ وسیع نہیں ہونی چاہیے۔ ہیوز اور ہیو ناٹس، اگر اس کی خلیج بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، چوری ہوں گے، ڈاکے ہوں گے، وہ ہیو ناٹس جو ہے پیٹ چاک کریں گے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، سب کچھ ہوگا نا۔ لہذا مغرب کے کیپٹلسٹک نظام نے بھی رکھا ہے ویلفیئر، جن کے بعد دولت زیادہ ٹیکس دو بھائی، اور ٹیکس کا ایک مصرف تو یہ بھی ہے کہ ہمیں دفاع پر خرچ کرنا ہے، ٹیکس کا مصرف یہ بھی ہے کہ ساری حکومت کے نظام کو چلانا ہے، اور ٹیکس کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ جو ہیو ناٹ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی کفالت بھی کرنی ہے۔ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، دیکھیے یہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس وہ ہے جو مزدور کو سپورٹ کرتا ہے۔ جو معاشی نظام ہے، سرمایہ دار کہتا صاحب میرا کارخانہ ہے، میں تو اتنی ویج دوں گا، آپ کو کام کرنا ہے تو کیجئے۔ مزدور کو اگر یہ معلوم ہو کہ میں 4 دن کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کو فاقہ آ جائے گا، کیا کرے وہ تو وہی ہوگا کہ میری تنخواہ بڑھا دیجئے، ورنہ کیا، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کروں گا، یہی ہوگا۔ مزدور ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے، اگر تمہارے نزدیک تمہاری ویج، تمہاری مزدوری جتنی ہونی چاہیے تمہیں نہیں مل رہی، یا تمہارے ذوق اور تمہاری اپنی پسند کے مطابق جاب نہیں مل رہا، مت کام کرو، تمہارے بچے کو فاقہ نہیں آنے دیں گے، اتنے پاؤنڈ ہفتے کے تمہیں ملتے رہیں گے، سبسسٹنس لیول کے اوپر برقرار رہو گے۔ اب مزدور پاؤنڈ جما کے بات کرے گا کہ نہیں؟ ویلفیئر کے نام سے ہے امریکہ میں، جائیے لکھوا دیجئے میں ویلفیئر کا مستحق ہوں، مکان کی کنجی بھی مل جائے گی، اور ماہانہ یا جو بھی ہفتے وار ہے وہ مقرر ہو جائے گا، ہوگا وہ کم سبسسٹنس لیول کے اوپر۔
عیاشی تو نہیں ہو سکتی اس میں، بنیادی ضروریات تمہاری پوری ہو جائے گی، تمہاری خوراک، تمہاری غذا، تمہارے سر پر چھت، یہ فراہم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ نظام جو آج ان کو سوجا ہے، اور ہمارے دین میں زکوٰۃ کے نام سے 1400 برس قبل تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، جو ایک حد سے آگے نکل گئے وہ ڈونرز ہیں۔ تم اتنے اچھے حالت میں آ گئے ہو، 7 تولے سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، لاؤ 2.5%، 52 تولے چاندی، لاؤ 2.5%، اتنے اونٹ ہیں، لاؤ اتنے نکال دو، اتنی بکریاں، لاؤ اتنے نکال دو۔ اغنیا سے لینا ہے، اور یہ آربیٹریری نہیں ہے کہ فقیر کون ہے، غریب کون ہے، امیر کون ہے۔ ایک لائن کھینچ دیجیے، 7 تولے سونا ہے ادھر، نہیں ہے ادھر۔ یہ نہیں ہے کہ فاقہ ہی مر رہا ہو تو اسے زکوٰۃ ملے گی، جو نصاب سے نیچے ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم۔